أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافيني یا رب العالمین. الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس پوائنٹ تک لے کر آ گئے تھے، اس پوائنٹ تک کور کر لیا تھا جس میں جو قریش کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی دعوت کی، اس مخالفت کے 10 مراحل میں سے 10 اسٹیجز میں سے پہلا مرحلہ فرسٹ اسٹیج جو تھا وہ ہم نے کمپلیٹلی کور کر لیا تھا. اس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے ایکسپلین کر دیا تھا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں وہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. خاص طور پہ جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے اسپیشلی اس بات کو ایڈریس کیا تھا کہ جو کفار قریش کا بالخصوص اور بالعموم تمام کفار کا ہر زمانے میں جو آخرت کے تصور کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں وہ کن بنیادوں کی یعنی کن بنیادوں پہ اعتراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی بنیادوں کو سمجھ لینے کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن نے ان بنیادوں پہ اور ان کے شبہات یعنی ان کے جو شبہات تھے، ان کے جو ڈاؤٹس تھے، اس کا کس طرح جو ہے وہ علاج کیا. تو یعنی پچھلا لیکچر پراپرلی اسی یعنی تصور آخرت کے اوپر ہی تھا. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم جو قریش کی مخالفت ہے وہ موکنگ کے فیز سے کراس کر کے جب یعنی یہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ مخالفت جو ہوتی ہے دعوت اسلامی کی وہ پہلے فیز میں ہی جو ہے فزیکل کانفلکٹ کی نوبت نہیں آتی ہے، جبکہ ہم یعنی انبیاء علیہ السلام کے پچھلے واقعات سے بھی دیکھتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی شاہد ہے. اور آپ کی امت میں جتنی دعوتی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کو زندہ کرنے والی جتنی تحریکیں اٹھی ہیں ان سب کا اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو ایک کامن ایک ریکرنگ تھیم دیکھتے ہیں کہ the first stage of opposition is not the physical conflict, rather it is ridiculing the idea of Islam. ہے نا، پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اسلام کی دعوت کی تبلیغ کی موکنگ کا فیز ہوتا ہے. تو وہ فیز ہم نے کور کیا. دوسرا فیز جو ہے یعنی اب موکنگ کے بعد جو یعنی جس میں زیادہ شدت ہوتی ہے مخالفت کی، تو وہ شدت اس طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ شدت اس طرح سامنے آئی کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور آپ کو فزیکلی ہرٹ کرنا شروع کیا. یعنی یہ بالکل سے یعنی ایک دم سے جنگ نہیں چھڑ گئی، بلکہ ایک گریجول اسٹیپ بائی اسٹیپ وے میں ہمیشہ سے جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دور میں ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، وہ اتنے ذہین اور عقلمند ضرور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مخالفت پہ بیسڈ کارروائیوں میں تدریجی طور پہ آگے بڑھتے ہیں، گریجولی آگے بڑھتے ہیں. آپ ان کی ایک ڈیمانڈ کے آگے جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکیں گے تو وہ چار اور جو ہے وہ یعنی سمجھ لیجیے کہ بالکل غیر معقول ڈیمانڈ کریں گے، ہے نا. تو یہی چیز ہر زمانے میں ہوتی آئی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پہلی اسٹیج پہ بھی جو کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا. تو دعوت یعنی دعوت اسلامی کا پہلا مرحلہ، مخالفت کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے موکنگ کا ہوتا ہے، اور موکنگ کے بعد یہ سلولی سوئفٹلی اٹ ٹرنس انٹو انسلٹنگ اینڈ ہارمنگ آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسرے فیز کے تعلق سے آج تھوڑی سی ہم اسٹڈی کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ 3 واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کو ہم ایز اے کیس اسٹڈی پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 3 انسیڈنٹ سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یعنی پوری جو یعنی دعوت اسلامی کا پورا جو مرحلہ ہے اس کی صحیح معنوں میں اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر پیدا ہوگی اس فیز کو سمجھنے سے اور اس فیز کے 3 امپورٹنٹ واقعے کو سمجھنے سے. تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کے سامنے ان 3 واقعات کو گریجولی رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلا انسیڈنٹ جو ہے انسلٹنگ اینڈ ہارمنگ آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے فیز میں، پہلا انسیڈنٹ جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ذکر کروں گا ابو جہل کا،
جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت نماز میں اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا. تو یہ تقریباً چوتھے یعنی نبوت کے چوتھے پانچویں سال کی باتیں ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی. اور آپ یعنی پبلکلی آپ تو نماز ہمیشہ سے پڑھتے تھے، لیکن جب قریش نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ دعوت جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، تو قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ بڑا آبجیکشن ہونے لگا ہے نا. اور قریش میں سب سے زیادہ آگے آگے جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، سب سے زیادہ جو آپ یعنی سیرت میں آپ ریکرنگ طور پہ اس کا نام سنیں گے، وہ ابو جہل ہے. ابو جہل ہر واقع، ہر مخالفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اس میں لیڈنگ رول پلے کرتا ہے. قبیلہ بنو مخزوم سے اس کا تعلق ہے. بعد میں اسی قبیلے سے حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ اسلام قبول کریں گے، تو ان کے بارے میں ہم جب موقع آئے گا، وقت آئے گا، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو بہرحال ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، اور یہ سب سے زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی پہلے تو پرائیویٹ تھی، پھر پبلک ہوئی، پبلک کے بعد جو موکنگ کا فیز گزرا اس سے بھی قریش کو کچھ فائدہ ہاتھ نہیں لگا، بلکہ روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے قریش میں سے جا کے اسلام قبول کر لے رہا ہے. تو یعنی یہ چیز ان کے لیے اور کہہ لیجیے کہ گلے کا کانٹا بن گئی تھی. تو ابو جہل کا جب غصہ ایک لمٹ کو کراس کر گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حملہ کیا ہے، اس کا ذکر امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، تو یہ ابو ہریرہ نے ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ابو ہریرہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے ہیں. یعنی یہ جو واقعی تب کا ہے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بڑے سینئر صحابہ سے سنا، ابو بکر سے سنا، عمر سے سنا، عثمان سے سنا. یہ جو سینئر صحابہ ہیں علی رضی اللہ عنہ، ان حضرات سے سنا، اور دیگر جو سینئر صحابہ ہیں ان سے سنا، اور پھر اس کو نیریٹ کیا. تو ابو ہریرہ نیریٹ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابو جہل ایک دن قریش کی مجلس میں آیا، شدت غصے کی حالت میں اس نے کہا. اچھا، یہ قریش کی مجلس جو ہے وہ کعبے کے آس پاس ہی یعنی یہ لوگ آپس میں گیدر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے تھوڑا ہٹ کے کعبے کے پاس ہی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ کیا تم محمد کو اپنا چہرہ جو ہے مٹی میں ملنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ یعنی یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں اپنا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھتے تھے، تو اس عمل کو، اس سجود کے عمل کو ابو جہل نے تحقیری انداز میں یوں کہا کہ کیا تم محمد کو اپنا چہرہ جو ہے مٹی میں ملنے دو گے؟ آر یو allowing محمد ٹو رب his face in dirt if I see him do that؟ اگر میں محمد کو دیکھوں کبھی نماز پڑھتے ہوئے، میرے سامنے یہ عمل کرتے ہوئے، سجدے کا عمل کرتے ہوئے، تو میں اس کی گردن کو اپنے قدموں سے رون دوں گا، اور اس کا جو چہرہ ہوگا اس کو اچھی طریقے سے زمین میں مل دوں گا. یعنی I will trample over his neck and I will rub his face in dirt. تو یہ دھمکی ابو جہل نے دی. ظاہر ابو جہل یعنی فزیکلی اسٹرانگ تو تھا ہی، تو اس نے یہ عہد قریش کے سامنے کر لیا. موقع ظاہر ہے کہ موقع سامنے آیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باوجود اس حقیقت کو جاننے کی کہ آپ کی مخالفت ہے اور آپ سے یعنی قریش بڑی شدید اب نفرت کرنے لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دینی کارکردگی میں، اپنے دینی کاموں میں کسی قسم کی کمی نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے پاس آ کے، کعبے کے پاس آ کے نماز پڑھنے لگے. یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو ابو جہل نے یہ دیکھا، تو اب اس نے سوچا کہ میں نے جو یعنی چیلنج کیا تھا قریش کے سامنے، جو پرومس کی تھی کہ میں محمد کو دیکھوں گا تو یہ حرکت کروں گا اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں. ابو جہل قریش کی مجلس سے اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب قریش دور سے بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، قریش کے سرداران جو ہیں وہ دور سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے پیچھے ہٹتا ہے اور گرنے پڑنے لگتا ہے، اور 3 4 ٹھوکر کھا کے وہ پیچھے یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پیٹھ کے بل گر جانا، وہ گر جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنا پروٹیکشن اور اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ قریش کو دکھ رہا ہے کہ کوئی بھی ابو جہل پہ حملہ نہیں کر رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مشغول ہے. تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ابو جہل بہت دیر تک یہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے، بہت بری طرح پریشان رہتا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے واپس آ جاتا ہے. تو جب وہ واپس آتا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی قریش کے، تو
وہ پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کیا معاملہ ہوا، تم نے تو یہ ایسی سی باتیں کری تھی، یہ بڑی بڑی باتیں کہی تھی، اب وہاں گئے تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں، کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کیا معاملہ ہوا، تم نے نہیں دیکھا کیا معاملہ ہوا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو بس دیکھا کہ تم محمد پہ حملہ کرنے آگے بڑھ رہے ہو اور پھر اچانک سے تم پیچھے گر گئے اور پتہ نہیں اپنا بچاؤ کرنے لگے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگے، ایسا لگ رہا تھا گویا تم کسی چیز سے ڈر رہے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جب میں محمد کی طرف آگے بڑھا تو میں نے ایک آگ کی خوفناک وادی دیکھی اور بڑے بڑے آگ کے پر دیکھے، یعنی ونگس آف فائر، بہت بڑے بڑے آگ کے پر دیکھے، اور بہت ہیبتناک ماحول میں نے اپنے سامنے دیکھا۔ تو میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیزیں میرے اوپر چڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو میں شدت خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ آیا۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ چیز ہوئی ابو جہل کے ساتھ، اور یہ چیز صرف ابو جہل کو دکھی، قریش کو نہیں دکھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ فرشتے تھے جو حالت نماز میں میری حفاظت کے لیے معمور کیے گئے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے نماز کی حالت میں رکھا تھا۔ اگر ابو جہل اپنے مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھتا، ایک ذرہ برابر بھی وہ آگے بڑھتا، تو یہ فرشتے اس کے پرخچے اڑا دیتے، یعنی اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتے، گویا کہ بہت زبردست طریقے سے ابو جہل کا یوں سمجھ لیجئے کہ ڈسٹرکشن ہو جاتا اگر یہ اپنے اس مقام سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی امداد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ چاہتا تھا ہوتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مطابق نہیں تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے مطابق یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا ہے کسی فزیکل ڈینجر سے، تو محفوظ رکھتا تھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ نقصان کا ہو جانا ہے زیادہ مناسب، تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ طائف کے موقع پہ آپ آگے دیکھیں گے، واقعات آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی فزیکل انجری جھیلنی پڑی، گویا کہ یہ چیز اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غیبی طور پہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے نبی کو، اور جس وقت چاہتا ہے وہ فزیکل ہارم کا پہنچنا اگر اللہ کی حکمت کے مطابق زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کلیتاً جو ہے وہ اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، نبی کا اپنا اختیار اس معاملے میں نہیں ہوتا ہے، کسی بھی بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ نبی کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کا اختیار نہیں تو کسی دوسرے بندے کا تو کوئی بھی اختیار نہیں۔ تو بہرحال یہاں اس اسٹوری سے یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی طور پہ پروٹیکشن ہو رہی تھی فرشتوں کے ذریعے۔ دوسری چیز یہ کہ فرشتے بہت ہیبتناک تصور کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ ابو جہل کے کیس میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جن کے ساتھ دنیا میں معاملہ نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو ہے فرشتے بہت ہی ہیبتناک صورت میں جو ہے اہل کفر کے سامنے آتے ہیں، جن کی موت کفر کے حالت میں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے لمس اور انسان کی ساری جو جسمانی آرگنس ہیں وہ موت سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے کام کرنا بند کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، موسٹ آف دیم، کم سے کم لمس تو سارے کے سارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جن منظروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، نہ اس کا احساس دوسروں کو ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو پیر میں ہے، کسی کو سر میں تکلیف ہے، کسی کو پیٹ میں تکلیف، کسی کو سینے میں تکلیف، تو وہ تو اپنے جسمانی حرکت کے ذریعے، اپنے جسمانی یعنی اپنے چہرے پہ ہو رہے تاثرات کے ذریعے آپ کو اظہار کر دیتا ہے کہ یہ پریشانی سے میں گزر رہا ہوں۔ لیکن جب چہرے کی ایک ایک ٹشو کام کرنا بند کر جائے تو آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ انسان کس تکلیف میں۔ تو اسی لیے جو ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت جو ہے ہیبتناک فرشتوں سے محفوظ رکھے، بلکہ رحمت کے فرشتے جو ہیں روح قبض کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سائیڈ پوائنٹ تھا، لیکن اصل جو اس ٹاپک اس اسٹوری کا سینٹرل پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو میری حفاظت کر رہے تھے، اگر ابو جہل اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے پر خچے اڑا دیتے۔ اس اسٹوری سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پہلے ہم دوسری اسٹوری کی طرف آتے ہیں۔ دوسری اسٹوری ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی قریش کا ایک مشہور کافر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور یوں سمجھ لیجئے یعنی کہ ابو جہل کے بعد جو ہے خبیث ترین انسان قریش کا یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کانٹیکسٹ میں دو اسٹوری آج میں آپ کے سامنے نیریٹ کروں گا، یہ پہلی اسٹوری یہ یہاں بیان کر رہا ہوں، دوسری اسٹوری اس کے بعد۔ تو عقبہ بن ابی معیط کے سے ریلیٹڈ یہ اسٹوری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے موقع پہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط کو کیا سوجھی، اس نے وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو آپ کے کندھوں کے اوپر تھی اس کو اٹھا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لپیٹ دی، اور وہ گردن میں لپیٹ کے اس کو سٹرینگل کرنا شروع کیا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ رسی کے ذریعے کسی کو پیچھے سے اگر آپ کسی کی گردن میں پھنسا دیں اور اس کو کھینچنا شروع کریں تو انسان کی جو ہے وہ سانسیں رکنے لگتی ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے. تو یہی کام اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہی تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط کو وہاں سے ہٹایا، اس سے جھگڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں مشغول رہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسلسل عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے پش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتریدون ان تقتلوا. صرف عقبہ بن ابی معیط نہیں تھا، اس کے پیچھے اور لوگ بھی تھے، لیکن یہ لیڈ کر رہا تھا اس انسیڈنٹ کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتریدون ان تقتلوا رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے یا میرا رب صرف اللہ ہے. یعنی اگر تمہیں محمد سے دشمنی ہے تو کوئی ریزن تو دو، کوئی جائز سبب تو بتاؤ. کیا صرف یہ کہنے پہ کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تم اسے قتل کر دو گے؟ گویا کہ ان کے ہی اپنے جذبات کو، ان کے ہی اپنے سوچنے کے ڈھنگ کو، ان کے ہی اپنے خیالات اور تصورات کو چھیڑنے کی کوشش کی ابو بکر صدیق نے، اور ان کو یعنی ایک جو بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہوتا ہے اس کو جگانے کی کوشش کی کہ تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے. تو اس موقع پہ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے پھر حفاظت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فرشتے جو ہیں حفاظت کے لیے نہیں سامنے آئے، یعنی غیبی طور پہ فرشتے سامنے نہیں آئے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتا ہے تو فرشتے کے ذریعے پروٹیکشن ہوتی، بعض مواقع پہ جب مناسب نہیں سمجھتا اس کے پیچھے ہزاروں کروڑوں حکمتیں ہوتی، تو وہ معاملہ غیبی طور پہ مدد کا سامنے نہیں آتا. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن دی انفینٹ وزڈم آف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ موقع تھا. اس کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات اور ایک دوسری روایت کے سلسلے میں آپ کو بیان کر دوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اب آپ ابو بکر صدیق کا گھر جو ہے کعبے کے بغل میں نہیں تھا، تھوڑا دور تھا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک آواز سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ وہ مجھے پکار رہے ہیں، یا ابا بکر، اے ابو بکر. تو میں دوڑتا ہوا پہنچا کعبے کے پاس تو میں دیکھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، عقبہ بن ابی معیط یہ کام کر رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی آواز نہیں لگائی تھی. گویا کہ یہ غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے کان میں یہ بات ڈالی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دی اور وہ پھر اس مقام پر پہنچ گئے حفاظت کے لیے. گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کا امتحان بھی مقصود تھا، اور ابو بکر کے ذریعے مدد کرا کے ابو بکر کے ایمان میں اضافہ بھی مقصود تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا سب سے پہلے کہ انہوں نے ایکچوئل فائٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں. ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ زبیر بن العوام جو تھی واز the first person to unsheath sword in the favor of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کو ایکچوئل فائٹنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. وہ مطلب باہر نکلے تھے اپنی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا تھا سامنے. لیکن the first person to actually fight for the sake of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was ابو بکر صدیق. اور یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، منظور تھا یہ دکھانا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے، کہ سب سے پہل شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فزیکل فائٹ کی وہ ابو بکر صدیق ہے. پلس یہاں ایک اور غیبی چیز کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے، غیبی طریقہ مدد کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذریعے تو حفاظت نہیں فرمائی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے کان میں وہ آواز گئی جو ایکچوئل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، جس کے ذریعے آپ وہاں پہنچ گئے. اور ایسا سیرت کے واقعات میں مختلف مقامات پہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز نہیں دی ہے، لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور مدد کو پہنچے ہیں. تو یہ یعنی آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ سے ریٹرن ہوتے ہوئے بھی ایک موقع پہ یہ معاملہ ہوا ہے، جنگ تبوک سے لوٹتے وقت بھی ایک موقع پہ یہ واقعہ ہوا ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی، حالانکہ حقیقتاً اللہ کے رسول نے آواز نہیں لگائی. تو یہ سارے غیبی طریقہ ہوتا ہے مدد کا، جو اللہ تعالیٰ جہاں پہ جس طریقے کو مناسب سمجھتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے طریقہ کار کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کرنے میں بندوں کی مداخلت کا محتاج نہیں ہے.
لیکن اس میں بندوں کا ہی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعض بندوں کو استعمال کرتا ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی کی شان کی تحفظ کے لیے، اپنے نبی کی عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، اور یہ بندوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ان کو چنے، اور ان کی بدبختی ہے جو چنے ہوئے لوگوں پہ طعن و تشنیع کریں. ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی تھا کہ سب سے پہلے پہل اللہ نے ان کو چنا. اب یہاں پہ دوسرا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں اس طریقے کی مخالفت اور اس طریقے کی گھٹیا حرکتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن ہم سیرت کے اندر ہم کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دفاع چینج ہوا، یعنی تبدیلی آئی، موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے ہیں، لیکن کسی بھی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق سے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اپنی بات کو تبدیل کر کے لوگوں کے ایکسیپٹنس کے مطابق نہیں بنا کے پیش کیا ہے، لوگوں کی سینسیبلٹی کو دھیان میں رکھ کے ان کے لیے پلیزنگ فارم میں بات کو پیش نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی کو کما حق اسی انداز میں پیش کیا ہے جس انداز میں پیش کرنے کا حق تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی اقدامات میں ہمیشہ ہی فارورڈ رہیں، کبھی بیکورڈ آپ نہیں ہوئے. ہاں، آپ نے یعنی جو بھی آپ کی مخالفت ہوئی ہے اس کا دفاع جو کیا ہے، اس پہ جو ریئیکٹ کیا ہے، وہ موقع کی مناسبت سے تبدیل ضرور ہوا ہے. بات کو سمجھیے، ذرا باریک بات ہے جس کو نہیں سمجھا جاتا ہمارے یہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو طریقہ دفاع ہے، اس دفاع کے طریقے میں تبدیلی ضرور ہوئی ہے، یعنی موقع کی مناسبت کے حساب سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یعنی آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ کبھی آپ کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تو آپ نے دعوت اسلامی جو ہے وہ تھوڑی ہلکی کر کے پیش کر دی. آپ کے دشمن آپ کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی عمل میں کوئی کوتاہی کر دی ہو، یا دینی اقدامات میں کوئی کوتاہی کر دی ہو، یا شریعت کے بعض احکامات میں کوئی کٹوتی کر دی ہو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. یعنی گویا کہ دین اللہ کا خالص طور پہ وہ ایز اٹ از قائم رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام حقوق کو، اس کے تمام شروط کو اور تمام ارکان کو اسی طرح ادا کیا، لیکن ہاں، آپ کا جو ریئیکشن تھا یہ موقع کی مناسبت کے حساب سے تبدیل ہوا. اس فرق کو نہیں سمجھیں گے نا تو بہت کنفیوژن ہوگا آپ کو. یہ بات میں بار بار مختلف انداز میں، مختلف اسٹوریز اور سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، لیکن یہاں پہ اس باریک فرق کو سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کر رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاہلوں سے اعراض کیجیے، ہے نا؟ جاہلوں سے بے وجہ کے مباحثے میں اور بحث میں نہیں پڑی. جب سامنے والے کی ذہنی صلاحیت اس بات، نہ ذہنی صلاحیت ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سامنے والا ذہنی طور پہ صلاحیت رکھتا ہے سمجھنے کی، لیکن اس کی نیت خراب ہے، وہ کبھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، تو اس سے بے وجہ کا مباحثہ نہ کریں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے نا، تو پھر اس سے بھی بے وجہ کا آپ جو ہے وہ مباحثہ نہ کریں. اور جو آدمی جہالت پہ اتر آئے، مخالفت کی اس شدت پہ اتر آئے کہ ہر چیز سے اس کو اعتراض ہونے لگے اسلام کی، تو پھر اس سے بات چیت کے ذریعے آپ جو ہے معاملہ سالو نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے جو ہے آپ اعراض کریں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم دعوت کو بہت اچھے طریقے سے کفار کو، غیر مسلموں کو دیں گے تو ساری مخالفت ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کردار، آپ سے زیادہ بلیغ اور آپ سے زیادہ فصیح اور آپ سے زیادہ حکمت رکھنے والا اور آپ سے زیادہ گائیڈڈ اینڈ بیلنس پرسنالٹی کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی لوگوں نے مخالفت کی ہے، جنگ بھی کی ہے آپ سے، یعنی آپ کے سامنے ہتھیار لے کے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو صرف جو ہے باتوں سے دنیا کے تمام اختلافات کا حل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کے ذریعے مناسب سمجھا، بات کے ذریعے اختلافات حل کیے. جب ہتھیاروں کے ذریعے مناسب سمجھا، ہتھیاروں کے ذریعے جو ہے باطل قوتوں کو زیر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طرز عمل میں ہمارے لیے نمونہ ہے. صرف اس طرز عمل میں نمونہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، بس بلکہ اس طرز عمل میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے جس میں آپ نے مخالفت کا جواب زوردار طریقے سے دیا. پوری کی پوری شخصیت آپ کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک ہے. اور موقع کی مناسبت کو دھیان رکھتے ہوئے ظاہر ہے، لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی دین کی تعلیمات سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ٹھیک ہے.
ایک اور اہم پوائنٹ اس سٹوری کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمت، یہ وہ موقع تھا جب کفار قریش اتنی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے تھے، اور اس قسم کا دہشت کا ماحول مسلمانوں کے درمیان اور ابتدائی دور میں صحابہ کے درمیان تھا کہ کچھ بھی کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ ایسے موقع پہ سب سے آگے بڑھ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ پروٹیکشن میں آگے رہے ہیں، پوری سیرت کے اندر آپ ریکرنگ طور پہ دیکھیں گے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور اس بات کو میں بار بار الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسٹوری کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پوری سیرت میں۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ بہت بعد میں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب دور خلافت تھا، یعنی یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 25 26 27 سال بعد کی بات ہے، اور اس انسیڈنٹ کے تو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 40 سال بعد کی بات ہے، 40 42 سال بعد کی بات ہے اس انسیڈنٹ کے۔ علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے تھے، اور ابو بکر اور عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سب کا انتقال ہو چکا تھا، تو کوفہ کے ممبر پہ کھڑے تھے اور علی رضی اللہ عنہ نے 3 سوال کیے۔ فرمایا کہ بتاؤ امت کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے، امت کے اندر سب سے بڑا شجاع یعنی بہادر کون ہے، اور امت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے تقوی میں اوپر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ علی آپ ہی ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے باقی 2 کا بھی جواب دیا، لیکن جو تیسری بات ہے وہ میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یعنی عام طور پہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شجاعت میں تو خیر بہرحال حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید وغیرہ کا نام آنا چاہیے، لیکن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پوری امت میں سب سے بڑے شجاع ابو بکر صدیق تھے، کوئی آدمی شجاعت میں بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں تھی، اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اسی واقعے کو نقل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے مختلف سندوں کے ساتھ مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نہ صرف علم اور بزرگی اور تقوی میں ابو بکر صدیق اوپر ہیں، بلکہ شجاعت میں بھی، جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ کہ یعنی شجاعت میں تو کم سے کم دوسروں کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی خود کی انڈرسٹینڈنگ یہ بتاتی ہے کہ وہ خود شجاعت میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو خود سے اوپر سمجھتے تھے، اور سب سے زیادہ شجاع سمجھتے تھے پوری امت میں۔ تو یہ ایک یعنی this is also a testimony of the courage and manifestation of the courage of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, and also a testimony from Ali رضی اللہ عنہ himself on this incident، ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ اس سٹوری کے سے ریلیٹڈ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی پرسنالٹی کے تعلق سے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جو آدمی جتنا صاحب عزت ہوتا ہے اندر سے، ایک ہوتی جھوٹی عزت جو آپ نے سماج میں کما رکھی ہے، ایک ہوتی کہ ایک انسان ایکچوئل میں باعزت ہوتا ہے اندر سے، یعنی وہ آپ محسوس کر لیں گے، آپ میں سے جو لوگ بھی تھوڑی ذہنی صلاحیت رکھتے ہوں اور اپنے ذہن کو تھوڑا وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں اس مسئلے پہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو عزت دنیا میں ان کے پیسے اور ان کے کام کی وجہ سے، ان کے پوسٹ کی وجہ سے، ان کی دوسری چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انہیرنٹ ریسپیکٹ ہوتی ہے آپ کے اندر، ہے نا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بہت پیسے والے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت یعنی اونچے مرتبے کے نہ ہوں، بہت اونچے خاندان کے بھی نہ ہوں، لیکن وہ آدمی کی شخصیت اور کردار اور بزرگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اسی فارم آف ریسپیکٹ کے ایپیٹوم ہوتے ہیں اپنے پرسنالٹی میں، دے آر دا یعنی جو وہ عزت جو نگاہیں خود کسی کی عزت کرنے لگ جائیں اور دل خود جو ہے کسی کے سامنے جھک جائے، ویسی شخصیت میں انبیاء علیہ السلام ان شخصیات میں سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ انہیرنٹلی باعزت ہوتے ہیں، انہیرنٹلی صاحب عزت ہوتے ہیں، ان کو اس قسم کے ہیوملیٹنگ واقعات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موٹی چمڑی کے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، کہیں پہ مار کھا جائیں گے، چوک پہ گالی سن کے چلے آئیں گے، گھر میں آرام سے کھانا کھاتے رہیں گے۔ تو کچھ شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیسے والے بھی، یعنی پولیٹیشینس ہوں چاہے جو بھی ہوں، یعنی وہ بہت سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن انہیرنٹلی دے آر ناٹ ویری ریسپیکٹڈ، مطلب وہ کبھی گالی سن لیں گے 100 جگہ، وہ یعنی ہر قسم سے ذلیل ہو کے بھی وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ انہیرنٹلی بہت یعنی عزت والے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے ہیوملیٹنگ واقعات جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو اندر سے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے نا، دے آر ہرٹ ود دیز کائنڈ آف انسیڈنٹس۔ اور انبیاء علیہ السلام تو ایسی شخصیات میں بھی سب سے اوپر ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے واقعات ان کو ہوں اور انہیں کچھ ہرٹ نہیں ہو، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے
کہ ارے یار اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے یعنی ایمان والے ہوتے ہیں، انہیں کیا بے عزتی سے اور انہیں مخالفت سے کوئی تکلیف ہوتی ہوگی، ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ تو بہت اللہ والے تھے، بہت بلند ہوتے ہیں، ان کو کیا تکلیفیں ہوں گی؟ ایسا نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے قلوب بھی جو ہوتے ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تکلیف نہیں ہوتی تو قرآن مجید میں بار بار یہ نازل کیوں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے؟ قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہیں شروع سے لے کے اخیر تک تو مختلف مقامات پہ کنسولیشن اللہ تعالیٰ کا نازل ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے اپنے دل کے اندر بڑی تکلیف اور کڑھن محسوس کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ زیادہ قابل تعریف امر ہوا نا. یہ بات زیادہ قابل عزت ہے کہ اتنی شدت سے آپ ان تکالیف کو محسوس کرتے تو پھر بھی اپنے کام میں جمے رہتے تھے. تو اس پوائنٹ کو بھی جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں. تیسری سٹوری میں اب آپ کے سامنے نیریٹ کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے عقبہ بن ابی معیط کی ہی سٹوری ہے، لیکن یہ دوسری ہے، یعنی یہ جو ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور یہ آج کی آخری سٹوری ہوگی انشاءاللہ، اور اس پہ تھوڑی سی کمنٹری کر کے پھر آج کا لیکچر ہم کلوز کریں گے. تو عقبہ بن ابی معیط نام یاد رکھیے گا اس کا. ایک تو ابو جہل کا نام آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ میں سے یعنی زیادہ تر لوگ اس کا نام جانتے ہی ہوں گے، اور یہ بھی بہت ریکر ہوگا، بار بار آئے گا نام. اور یہ عقبہ بن ابی معیط یہ بھی بہت خبیث انسان تھا، اس کا بھی نام جو ہے بار بار سیرت کے اس میں آئے گا. تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے ایک دن دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس پھر سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ قریش کی گیدرنگ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دیکھیے اس کی اس یعنی کس طرح اس کو بدماشی سوچتی تھی. قریش کی گیدرنگ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص نے اونٹ ذبح کیا ہے فلاں مقام پہ. تو جو ذبح کیا ہے تو اس کی اونٹ کی جو انٹسٹائن ہے اور خون ہے اور جو دیگر گندگیاں ہیں وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہیں ابھی. تو کون ہے تم میں سے وہ شخص جو یہ ہمت کرے کہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے لائے، وہ انٹسٹائن اور اوجڑی اور اتڑیاں وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں وہاں سے اٹھا کے لائے، اور پھر محمد جب سجدے میں جائے تو محمد کے سر پہ ڈال دے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اونٹ کی جو یعنی ابومینل ریجن کی چیزیں ہوتی ہیں انٹسٹائن وغیرہ، وہ ہمارے یہاں کے خصی اور بکری کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بہت ہیوی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ انسان کے جسم کے اوپر ڈال دیا تو انسان اٹھ نہ پائے. ٹھیک ہے، تو عقبہ بن ابی معیط نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا شقیق قسم کا یہ انسان تھا. اور ابو جہل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ساری ذہنی پلاننگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں بھی ہم سیرت کے اندر دیکھیں گے تو یہ بہت لیڈنگ رول اس میں پلے کرتا ہے. تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور گیا وہاں سے باضابطہ محنت کر کے وہ اٹھا کے لائے. تو آپ یہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ سوچیے کہ کتنا گندا کام ہے یہ، اور اس گندے کام کو کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے. ایسا تو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے یہ کام ہو گیا، یعنی ایک فزیکلی بھی یہ ایک ڈانٹنگ ٹاسک ہے. لیکن دیکھیں کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو لے کر اتنی شدید نفرت اور توحید کو کے خلاف اتنا شدید بغض تھا کہ اتنی بڑے کام کو کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے. اور عرب کی گرمی تو آپ جانتے ہی ہیں. تو بہرحال وہ ساری چیزیں اٹھا کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اونچے مقام سے وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیں. اور آپ ظاہر ہے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے، اتنا زوردار وزن جب آپ کے گردن پہ اور سر پہ پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے. یہ چیز سیدہ فاطمہ نے اب یہ جب معاملہ ہوا تو کفار قریش نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ گھیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنے لگے. ظاہر ہے کہ ایک ہیوملیٹنگ انسیڈنٹ تھا، اور ان کے لیے تو بڑا یعنی ایک فن کا ماحول ہو گیا تھا. تو وہ گھیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، اور بہت ہولناک منظر تھا، آپ تصور کر سکتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ چھوٹی تھیں اس وقت، عمر ان کی کم تھی. انہوں نے جب یہ انسیڈنٹ دیکھا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے کافی دیر تک، اب ظاہر چھوٹی بچی سے کیا ہی وہ اتنا بڑا سامان تھوڑی اٹھے گا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ انہوں نے ہٹانا شروع کیا. اور کافی دیر بعد جو ہے وہ چیزیں وہ ساری چیزیں انٹسٹائن وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹانے میں وہ کامیاب ہو سکیں. پھر آپ کا سر وغیرہ صاف کیا، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. تو یہ سارا انسیڈنٹ ماجرا دیکھ کے قریش جو ہے بڑا انجوائے کر رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو آپ نے بد دعا دی قریش کو. اور یہ وہ موقع ہے، چند مواقع ہی ہیں سیرت کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے. یعنی بد دعا تو دی ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی، یہ بھی غلط بات ہے. یعنی آپ احادیث پڑھیں تو بعض مواقع ایسے ہیں جس میں آپ نے بد دعا دی ہے، اور بالکل جائز و فطری بات ہے. تو بہرحال یہ ان چند مواقع میں سے ایک موقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی نام لے کے بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے،
اے اللہ اتبا بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ الولید بن اتبا کو پکڑ لے، اے اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور یہ ساری دعائیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دی۔ اور یعنی ابن ہشام میں، ابن اسحاق وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، جس کو صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے رحیق المختوم میں بھی نقل کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا، تو اچانک سے جن کا نام لیا جا رہا تھا، اس کا چہرہ فق ہو جا رہا تھا، اس کا چہرہ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا، چہرے پہ 12 بج جانا ہمارے یہاں، اس کے چہرے جو ہیں بالکل سیدھے ہو گئے لوگوں کے، کیونکہ سب جانتا تھا کہ یعنی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات تھی کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، لیکن وہ مخالفت اتنی تھی، بغض اتنا تھا توحید سے، شرک سے محبت اتنی تھی کہ اس کے بنا پہ وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے تھے، ان کے چہرے جو ہے وہ اڑتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے پبلکلی جو ہے بد دعا دی۔ اور خود عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بد دعا دی تھی، سب کی موت کفر پہ ہوئی، پہلی، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دوسری، سب کی موت جنگ بدر میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تیسری، سب کی موت جو ہے وہ یعنی جو یہ جو 6 تھے نا، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بد دعا دی، ان سب کی لاشیں میں نے جو ہے کنویں کے اندر، بدر کے کنویں کے اندر پڑی ہوئی دیکھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ یہ جو 6 حضرات تھے، ان کی موت جو ہے وہ کفر پہ ہوئی۔ سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہے کہ انسان کی موت کفر پہ ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے کسی چیز پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی بندے کی موت کفر پہ۔ آدم کے اولاد میں سے کسی کی موت اگر کفر پہ ہو جائے، شرک پہ ہو جائے، تو ابلیس جو ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اللہ پہ، یوم آخرت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، تو بہت لمبی عرصہ دراز کی سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ عقیدہ بالکل مسلم عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کی موت کفر پہ ہو جائے یا شرک پہ ہو جائے، تو پھر اس کا جنت میں داخلہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز علی الاعلان قرآن کے حقائق سے، آیات سے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ کفار یا مشرکین جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی کفر میں موت ہو جائے، گویا کہ ابلیس آدم کی اس اولاد کو، جو آدم علیہ السلام سے ابلیس کی دشمنی تھی، اس دشمنی کو انجام، یعنی ابلیس کے تئیں، ابلیس کے اپنے ایم کے مطابق ایک اچھے انجام تک ابلیس نے پہنچا دیا، اور آدم کی یہ اولاد ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئی۔ تو کفر پہ مر جانا جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں، اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بد دعا دی، وہ سب کے سب بدر کے کنویں میں مڑے ہوئے پائے گئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یعنی یہ جو لیسنس آج جو ہم نے سٹوریز پڑھی، ان سے ریلیٹڈ جو لیسنس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شارٹ میں رکھوں گا، اور پھر آج کا لیکچر جو ہے یہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا لیسن کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کو پرابلم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ، پہلی سٹوری کو آپ دھیان میں رکھیں جس میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فزیکلی اٹیک کرنے کی کوشش کی، ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز پریئنگ ان پبلک۔ تو یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ توحید کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کے پبلک ڈسپلے کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو دیر سویر جو ہے اس بات پہ آبجیکٹ ضرور کریں گے، اور جو جتنا زیادہ اس بات کو یعنی اپنے کفر اور شرک میں پختہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ اس چیز کی مخالفت کرے گا۔ اور توحید کا سب سے بڑا مظہر جو ہے، سب سے بڑا مظہر جو ہے نماز ہے، اور نماز کا بھی وہ رکن جو سب سے زیادہ توحید کی معراج ہے، وہ ہے سجدہ۔ تو سجدہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ اصولی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے مبغوض ترین شے ہے، the most disliked thing ہے in front of کفار and مشرکین، اور اس کا پبلک ڈسپلے یہ چیز ان کو اور انسٹیگیٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہم جدید دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہر اس زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کفار کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے نماز سے، اور اس قسم کے جتنے توحیدی اعمال ہیں جن کا پبلک ڈسپلے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں کرو جو کرنا ہے،
یہ کیا کہ تم جو ہے علی الاعلان یہ بات کرتے ہو، یہ کیا کہ تم جو ہے وہ اتنی لمبی لمبے صفحے بنا کے جو ہے وہ جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہو. تو اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، ہر زمانے میں ہوتے آئے ہیں، اپنی اپنی شکلیں تبدیل کر کے یعنی اس طرح کے اعتراض ہوتے رہے ہیں. تو ابو جہل کو بھی پہلا اعتراض سجدے پہ ہی تھا، حالانکہ قریش کا کچھ نقصان تو اس سے بظاہر نہیں ہو رہا تھا، سجدے کے عمل سے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا نا بھائی. ہاں دعوت و تبلیغ سے نقصان ضرور ہوا تھا قریش کا اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن اس سجدے کے عمل سے، اس نماز سے تو کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن یہ جو بغض ہوتا ہے اہل شرک کے دل میں توحید کو لے کے، توحید کا بھی سب سے بڑا مینیفیسٹیشن پبلک ڈسپلے آف نماز ہے، ٹھیک ہے، پبلک ڈسپلے آف صلاح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر زمانے میں اس سے پرابلم ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت ہوتی ہے، بعض دفعہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ مناسب سمجھتی ہے تو دوسرے ذرائع سے حفاظت ہوتی ہے. بعض دفعہ جب حفاظت کا نہ ہونا بلکہ تکلیف کا پہنچ جانا جو ہے وہ یعنی اوور آل گریٹر گڈ میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس کو وقوع پذیر کراتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی جا چکی ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ان اسٹوریز سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو میں نے آپ کو اشارتاً بیان کر دیا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور اسٹیپڈ بیکڈ اپ said false things to gain acceptance from کفار. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کے اندر کوئی تغیر و تبدیلی نہیں کی. ہمارے یہاں کیا ایک تصور سمجھا گیا ہے صبر کا یا حکمت کا، یہ دو ورڈ بہت ہی کامن کیچ فریز ہیں جو ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وزڈم، حکمت، صبر، پیشنس، یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے مفہوم کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان دو ورڈ کو، صبر اور حکمت کو، اپنے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا گیا، اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں نے استعمال کیا. صبر کا مطلب ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ظالم جو ہے جو بھی شرط رکھے اس کو قبول کر لو. در حقیقت اسلامی اصطلاح میں قرآن مجید جس صبر کی بات کرتا ہے، قرآن مجید جس اعراض کی بات کرتا ہے، جس حکمت کی بات کرتا ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تبھی تو ہم صبر کے صحیح مفہوم کو سمجھ پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبر کا حکم دیا جا رہا تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی ٹرمینولوجی میں صبر کیا ہے. اگر قرآن میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں، اگر قرآن کی کوئی حکم گھوڑے کے بارے میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ گھوڑے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی زبان میں گدھے کو گھوڑا کہیں گے تو اس سے قرآن کا حکم تبدیل نہیں ہوگا نا. تو اسی طریقے سے جو صبر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف احکامات ہیں، مختلف موقع پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآنی اصطلاح میں صبر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اسلامی اصطلاح میں یا قرآنی ٹرمینولوجی میں صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں انسان کی زندگی میں آئیں اس کو برداشت کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جمے رہنا، اس کا نام صبر ہے. بات کو سمجھیے پھر سے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے نتیجے میں جو پریشانی آ جاوے، اس پریشانی کو برداشت کرنا، اس پہ زیادہ رونا گانا، رونا پیٹنا نہیں مچانا، اور اللہ کے احکامات پہ جمے رہنا، اس کا نام صبر ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کے پیچھے بھاگ جانا، اللہ کے حکم کو بدل دینا، اللہ کے حکم کو تغیر تبدیل کر کے لوگوں کے مزاج اور ان کے ایکسیپٹنس کے مطابق بنا دینا، اس کا نام صبر نہیں ہے. اس کا نام شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، اس کا نام خیانت ہے، اس کا نام دغا بازی ہے نا، اس کا نام جو ہے یعنی یہ فسق ہے، فجور ہے یہ، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مکی دور کے ایک سگنیفیکنٹ پورشن میں صبر کیا. لیکن یہ صبر کیا تھا؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بالکل جو بھی شرط سامنے والا ظالم رکھ کے اس شرط کو قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بھی مکہ کے اندر اہل کفر کی قبول نہیں کی، لیکن آپ نے صبر کیا. تو صبر در حقیقت وسائل کی کمی کی وجہ سے، لیک آف ریسورسز کی وجہ سے، صحیح طریقے سے اگر آپ فزیکل فائٹ کا فزیکل جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ان باتوں کو، ان انفلکشنز کو، ان پین کو، ان ٹارچر کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے احکام پہ جمے رہنے کا نام، ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھیے، یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر معاملہ غلط ہوگا. اور حکمت کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلے موقع پہ جب صحیح کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھائیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ even when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was not physically fighting against kuffar, he was a strong and he was adamant and he was standing firm on his ground and he never compromised with the ahkam of Allah. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو تھرڈ اسٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا ظلم ہوتا دیکھا، ظاہر ان پہ بڑی تکلیف گزری ہوگی، کیونکہ بہت سے یعنی جدید دور میں بہت سے سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کی ذہنیت کے اوپر، ان کی
نفسیات کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کو ابیوزڈ ہوتا دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کہیں ذلیل ہوتا دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کہیں پریشانی اور فزیکل ٹارچر میں دیکھتے ہیں. تو اس پہ کئی یعنی اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی پینفل ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ ایک انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو بعض حقیقتوں کو سمجھتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو چونکہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہر سینس میں انہیں سب سے اسٹرانگ سمجھتے ہیں، تو جب اپنے ماں باپ کو ٹارچر ہوتا دیکھتے ہیں بچے تو سائیکولوجیکلی اٹ افیکٹس دیم ان اے ویری ویری نیگیٹو وے. اس پہ کئی اسٹڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ چیز مل جائے گی، اسپیشلی پیلسٹائن کے کانٹیکسٹ میں اس پہ کئی ریسرچ پیپر جو ہیں اویلیبل ہیں. تو چونکہ اب یہاں پہ وہ موضوع نہیں تو اس لیے میں نے اس کو کوٹ نہیں کیا، لیکن یہ بھی ایک سائڈ پوائنٹ ہے کہ سیدہ فاطمہ کو کس طرح کی تکلیف محسوس ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپین میں دیکھ کے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ایک اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں سائڈ پوائنٹ سمجھ لیجیے کہ اتنی کم عمری کے باوجود جو ہے آپ اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی تھیں، اور ان کے تعلق سے تفصیلی ذکر جو ہے ہم نے ایک لیکچر جو دیا تھا بہت شروع میں، میرے خیال میں لیکچر 20 کے آس پاس ہوگا، پلس مائنس 3-4 دیکھ لیجیے گا، جس میں ہم چلڈرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک لیکچر دیا تھا تقریباً 55 منٹ کا. اس میں ان کا ذکر اور ان کی بزرگی اور ان کا مقام کا ذکر کر چکا ہوں، تو یہاں پہ دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ پوائنٹ جو کہ میں نے اشارتاً بھی بتا دیا کہ جو اہل شرک ہیں اور اہل کفر ہیں وہ اسلام کی خالص دعوت کی ہمیشہ مخالفت کریں گے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کو سرسری پڑھنے والا بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ دس از اے ریکرنگ انسیڈنٹ، جو تمام انبیاء علیہ السلام آئے سب کو مخالفت اپنی قوم کی طرف سے جھیلنی پڑی. تو یہ تصور اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اگر مسلمان اخلاق کے معیاری سطح پہ عمل پیر ہو جائیں گے تو ساری مخالفت جو ہے ختم ہو جائے گی، مخالفت ہمیشہ رہے گی، مخالفت کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. یعنی اگر ہم اخلاق میں کہیں لیک کرتے ہیں تو وی شوڈ موسٹ ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو کرب دوز مسٹیکس وچ وی آر سفرنگ فرام اینڈ کرب دوز جو کمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن ود دا ہوپ دیٹ اٹ ول ریڈیوس اینی سارٹ آف مخالفت، اینی سارٹ آف اپوزیشن، کیونکہ مخالفت کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے. اگر آپ پیوریٹینیکل اسلام پہ عمل کریں گے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے تو مخالفت کفار و مشرکین کی طرف سے ہوگی، لازماً ہوگی، قرآن اس بات پہ گواہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سائڈ پوائنٹ تھا جس کو سمجھ لیا ہم لوگوں نے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم یہاں پہ اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ایکوزیشن یعنی جو سیکنڈ فیز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا قریش کی طرف سے، اس کو ہم نے اسٹڈی کر لیا، اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تیسرے فیز میں ہم اگلے لیکچر میں داخل ہوں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اساسینیشن کی کوشش کی. کیریکٹر اساسینیشن، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی عرب کے دوسرے قبائل میں، تاکہ جو میسج آف اسلام ہے وہ مکہ سے باہر نہ پھیل سکے. اور کیونکہ حج کا موقع جب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلکلی دعوت دیتے تھے، تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک دعوت کے میدان میں آئیں اور جو مکہ کے باہر کے قبیلے ہیں ان تک دعوت اسلامی صحیح طریقے سے پہنچ سکے، کفار نے یہ انتظام کیا کہ آپ کے امیج کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کی دعوت پہ کان نہ دھریں. تو اس نیت کے تحت جو ہے کفار نے یہ پلاننگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس کا کیا نتیجہ ہوا انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے اور اس کی تفصیلی جو ہے وہ انالیسس کریں گے. تو انشاءاللہ یہیں پہ فیز 2 الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اور میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے سوال جواب بھی لے لوں گا اس کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں عزت و توقیر کرنے والا بنائے، آپ کی توہین کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ جو ہے محبت کرنے والا، اس طرح سے محبت کرنے والا جیسا کہ آپ سے محبت کا حق ہے وہ کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.